یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے جی چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے، تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں۔ اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھئی پھر ایک عمارت بن گئی۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھئی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے، وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ، ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے۔ اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے، گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے، پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو، مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ دوسری بات، یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب، ہم نے ایجاد کی ہے۔ اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر، یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے۔ تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو یا میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں۔ آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری۔
میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے, اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں, بہترین ترجمہ قرآن ہے, بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں, آج تک نہیں پڑھا ہوگا, آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی, پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے, لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے, بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا, شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا, آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, اور پورا مسئلہ کہ اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے, ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے, بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دم 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 دم. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن تم اس کا شعور حاصل نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر, یہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے, نہیں, قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, تمام قبور والو تم سب کو سلام. اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی. اتنی سماعت تیز ہو جاتی, اور وہ جواب بھی دیں گے. تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی, وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے. اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے, اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟